قال لأقتلنك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب لوگوں سے مخاطب ہوتے تو آپ کا انداز استفہامیہ سوالیہ ہوا کرتا، یعنی آپ اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کیا، سوال پوچھا کرتے تھے سامعین سے، جیسے آپ لوگ بیٹھے آپ سے سوال کیا جائے۔ ایسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا لوگوں سے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے، بتاؤ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ آج 28واں روزہ ہے، سحری ہم نے کھا لی ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سابقہ ہم نے رکھی اللہ ان کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بتاؤ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بتائے گا عمران؟ کہہ رہا لعلکم تتقون، ماشاء اللہ عربی جانتے ہیں تو عربی میں کہہ دیا اس نے۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے، روزے کا مقصد ہے ہم متقی بن جائیں، تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بغیر کچھ بتا دی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس گفتگو میں ہم یہ چیز سمجھیں گے بس تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے رمضان کے روزوں میں اللہ کی ہم سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم متقی ہوتے ہیں، تقویٰ آ جائے ہمارے اندر۔ اب رمضان کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، بخششیں، جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ اور جتنے بھی انعامات ہیں وہ اس آدمی کو مل جائیں گے جس میں یہ ایک صفت ہو، یہ ایک خوبی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اب تقویٰ لفظ بہت سنا ہوگا آپ نے پورے رمضان میں، مختلف لوگ ماشاءاللہ آئے ہوں گے، درس دروس دیے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی ایسا لفظ نہیں کوئی اجنبی ہے، ہم نے سنا ہوا ہے۔ تو تقویٰ آ جائے، تقویٰ آ جائے، متقی بن جائے۔ لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے 100 میں سے 90% لوگوں کو نہیں پتا تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کی اہمیت کیا ہے؟ تقویٰ کی برکات کیا ہے؟ تقویٰ کن اسباب سے پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ اس تقویٰ کے انسان کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ 4-5 باتیں پتہ ہوں، پھر آپ اپنا تجزیہ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر تقویٰ ہوا ہے یا نہیں۔ اور اگر تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ کا صدہا شکر کیجیے، سجدہ شکر بجا لائیے کہ ہاں میرے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اور اگر وہ کیفیت، وہ اثرات، وہ علامات آپ کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو آپ فکر کیجئے سارا رمضان گزر گیا، چند دن باقی، ہو سکتا ہے کل کا روزہ آخری روزہ ہو سکتا ہے ایک اور ہو جائے۔ لیکن اگر پورا رمضان گزر گیا وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا، یہ بڑے فکر کی بات ہے۔ چونکہ جو عید آئے گی نا، وہ عید نتیجے کا دن ہے، اعلان کا دن ہے، پاس اور فیل ہونے کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے انعامات دینے ہیں، بخشش دینی ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟
تقویٰ. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، اس بات کو سمجھ لو تقویٰ کیا ہے. تقویٰ پیدا ہو گیا کامیاب، تقویٰ پیدا نہ ہوئے سحریاں کھاؤ، افطاریاں کرو، لیکن ملنے والا کچھ نہیں. ایک مثال سمجھ لو پہلے. ایک ہوتا ہے کلاس میں، اسکول میں بچے کا آنا، تو اس کی حاضریاں ڈاکٹر صاحب پوری ہوتی، حاضریاں پوری ہیں، لیکن پاس ہونے کے لیے صرف حاضریوں کو پورا ہونا کافی نہیں. حاضریوں کے لحاظ سے اس کے 100 نمبر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو حاضریوں میں 100 نمبر لے رہا ہے امتحان میں فیل ہو جائے. چونکہ امتحان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اسکول میں کتنے دن آیا، کتنے دن نہیں آیا. امتحان میں تو سوال آئیں گے اور ان سوالات کے جواب دیں. ہو سکتا ہے ایک بچہ اسکول میں بھی سارا سال آیا ہو، امتحانی سینٹر میں بھی جا کر وہ سیٹ پر بیٹھ جائے، لیکن یہ دونوں کام اس نے کیے تو یہ اس کے لیے پاس ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. پاس ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سوالیہ پرچہ حل کرنا، اس کے صحیح جواب دینا ضروری ہے. تو جس نے سوالات کے جواب صحیح دیے، جس نے سبق یاد کیا، جس کو سلیبس آتا ہوگا، ہاں وہ بندہ پاس ہوگا. ایسے ہی یہ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑنا، یہ حاضری پوری لگ گئی روزوں کی، پورے مہینے کی حاضری لگی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. لیکن یہ انعام کے لیے، بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے صرف یہ حاضری کا لگنا کافی. جس نے حاضری دی ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، اس کے اندر کچھ پیدا ہونا بھی چاہیے. وہ سب سے اہم ہے. اللہ کو وہی مطلوب ہے. اللہ کو نہ ہماری سحریاں مطلوب ہے، نہ ہماری افطاریاں مطلوب ہے، نہ ہماری نمازیں مطلوب ہیں، نہ ہمارے روزے مطلوب ہیں. اللہ کو ایک چیز مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اے لوگو جو تم جانور کی قربانی کرتے ہو، اللہ کو نہ اس جانور کی قربانی کا گوشت چاہیے، نہ اللہ کو خون چاہیے، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے. اب ایک شخص جانور ماشاءاللہ بڑا تکڑا موٹا اونٹ لائے، بکرا دمبا لائے اور اس کو ذبح کرے، اور میرے عزیزوں جو چیز اللہ کو چاہیے وہ بکرے میں نہیں ہے، وہ چھترے میں نہیں ہے، وہ اونٹ میں نہیں ہے، وہ چھری پھیرنے والے کے دل میں. اگر کسی کا دل تقویٰ سے خالی ہو، جانور وہ 100 ذبح کر رہا ہے، بتاؤ فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. آپ آدم کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا واقعہ ان کو سنائیے اپنی امت کے لوگوں. اِسْتَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، یعنی قابیل کی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں. اس نے کہا بھائی مجھے کیوں قتل کرے گا؟ حسد کی وجہ سے میری قربانی قبول ہوئی، تیری نہیں ہوئی. تو یاد رکھ، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ان لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہوگا. اب ہم بھی اللہ کی جناب میں اپنی نمازیں، روزے، تلاوتیں، توبے، استغفار، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں نا، کہ اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، جہنم سے آزاد کر دے. یہی مقصد ہے نا. یہاں پر بھی وہی شرط ہے جو قربانی میں شرط تھی، جو حابیل اور قابیل کے لیے شرط ہے. اللہ تمہاری تمام دعائیں، تمہاری تمام عبادات قبول کر لے گا. شرط کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہے ہی نہیں. اس لیے تقویٰ کو سمجھو. تقویٰ ہے کیا؟
صرف اتنی سی بات ہی سمجھیں گے تقویٰ ہے کیا. ہم اس لفظ کا معنی بتائیں گے آپ کو اور اس کی تعریف کریں گے. لفظ کا معنی اور تعریف، چونکہ آپ لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے. تقویٰ کا لفظی معنی ہے، لفظ کا معنی بچنا اور بچانا. لفظی معنی کیا ہے؟ جن بھائیوں کو نیند آ رہی ہے وہ تھوڑے سے جاگ کر، اللہ آپ کو نفع عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تقویٰ کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا اور بچانا. بچنا ہے گناہوں سے اور بچانا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. یہ لفظ کا معنی ہو گیا تقویٰ. اب اس کی ایک لائن میں تعریف یاد کریں، چونکہ جب چیزوں کی تعریف یاد ہوتی ہے نا وہ علم سمجھ آتا ہے، وہ چیز سمجھ آتا ہے. اس لیے اسکول میں ہر چیز کی ایک الگ تعریف ہوتی ہے. تقویٰ کی بھی ایک تعریف ہے. سنو تقویٰ کی تعریف. انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کی طرف مائل کرے اور گناہ سے اسے روک دے، اس چیز کا نام ہے. دوبارہ، انسان کے نفس کی، یہ میں نے سن لی ابھی، چونکہ صرف میں بولوں اور آپ سنیں کافی نہیں ہے. میں بولوں آپ سنیں، بعد میں مجھے سننے کا بھی حق ہے تھوڑا. تو انسان کے نفس کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور گناہ سے رک جائے، بچ جائے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے. لفظ کا معنی کیا؟ بچنا یا بچانا، گناہ سے بچنا اور جہنم سے بچانا. اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہو گئی؟ انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کی طرف موڑ دے، نیکی کی طرف مائل کر دے اور اس کو گناہ سے روک دے، یہ تقویٰ ہے. اب اس پہ ہم تھوڑا سا اس پر بحث کریں گے، لیکن پہلے بتاؤ کیا تعریف کی؟ چل بھائی عبد المنان. لفظ کا معنی کیا تقویٰ کا؟ ہاں شاباش، ہاں جی آپ بتاؤ جی، ایک لائن میں تعریف کریں. انسان کے ہاں شاباش، انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کی طرف مائل کرتے اور اس کو برائی سے، یہ ہے تقویٰ. چونکہ یہ سارے میرے پرانے شناسہ ہیں اس لیے میں نے ان کو کھڑا کر دیا، تو کوئی بات نہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، توجہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ جائزہ لینا اپنے نفس کا، کیا نفس مانتا ہے؟ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے. نفس انسان کے قابو نہیں آتا، نفس انسان کو قابو کر لیتا ہے. اگر یہ حقیقی آزادی اور غلامی یہی ہے، اگر آپ اپنے نفس کے تابع ہیں آپ غلام ہیں، اور آپ کا نفس آپ کے تابع ہے آپ آزاد ہیں. یہی سے شیطان سواری کرتا ہے ہم پر. اب اللہ رب العالمین نے اس دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ دل میں جہاں گناہ تھا وہاں کیا آ گئی؟ نیکی. گناہ کی رغبت تھی، دل گناہ کو پسند کرتا تھا، دل گناہ کی طرف لے کر جاتا تھا، لیکن اب رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی. دل کہتا نہیں جانا، نہیں کرنا، نہیں دیکھنا، نہیں سننا، نہیں بولنا، رکاوٹ آ رہی ہے. اور جہاں نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا، تقوی کا، اللہ کا نام، رسول کا نام، قرآن کا حوالہ آ جائے اس طرف دل مائل ہوتا ہے. دل کرتا ہے اس طرف جانا چاہیے، دوسرے کو بھی لے جانا چاہیے. اگر یہ نفس کی کیفیت ہو گئی ہے سمجھ لیجیے تقویٰ ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، پہلے بھی یہی تھی، مرضی سے نماز پڑھ لی، نہ پڑھی، اذان ہو جاتی ہے، بدن میں کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوتی، دل میں کوئی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی فکر ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ اذان کے جو الفاظ ہیں کبھی ان پہ غور کرو، اتنے شاندار الفاظ ہیں اور اتنی شاندار ترتیب کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے کہا گیا اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے.
ایک بڑے کی پکار لگ گئی، پھر کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور چوتھا کلمہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور پانچواں کلمہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے جہاں سے سپیکر سے 5 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہو، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، جہاں تمہارا ہر اٹھنے والا قدم، تمہارے دل کی ہر دھڑکن، تمہاری ہر سوچ اور فکر، ہر ایک چیز کا اللہ تمہیں اجر دے گا، ثواب دے گا، فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، وہ صرف نماز کے اندر ہے، مسجد کے اندر۔ اگر کہیں حکومت سے اعلان ہو کہ حکومت کل اتنے بجے سے اتنے بجے تک 50 ہزار روپے دے گی، راشن ملے گا، کتنے لوگ فوراً فون کریں گے، الرٹ ہو جائیں گے، لائن میں لگیں گے، پہلے جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اور بینکوں میں تم نے بل جمع کروانے ہوتے ہیں، پیسے جیب سے دینے ہوتے ہیں، لیکن پتا ہوتا ہے نا کہ لائن لمبی لگ جائے گی، اس لیے ٹائم سے جانا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے فکر۔ تم نے پاسپورٹ شناختی کارڈ بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، آفس کے باہر کیوں جا کر پہلے بیٹھتے ہو؟ چونکہ فکر ہوتا ہے، میں نے جانا ہے، کام کروانا ہے۔ ہاں اسی طرح تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، جنت کی طرف جانا ہے، اور گناہ سے میں نے بچنا ہے۔ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا، یہ تمہارے اس تقوی کا امتحان ہوتا ہے۔ عید کا پہلا دن امتحان کا پہلا دن۔ جیسے کوئی شخص، بہت سارے لوگ ہیں، کتے لڑاتے ہیں لوگ، کبوتر اڑاتے ہیں لوگ، ککڑ لڑاتے ہیں لوگ، تو جس دن مقابلے کا دن ہوتا ہے اس سے پہلے اپنے جانور کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ وہ 1 مہینے بعد ہماری بازی ہے، ہمارا مقابلہ ہے۔ اچھا، اب کھلانے پلانے کا مقصد کیا ہے؟ مقابلے کے دن میرے جانور کو جیتنا چاہیے، یہی بات ہے۔ اللہ نے 1 مہینے کے لیے شیطان کو بند کیا اور ہمیں توفیق دی۔ اب ہمارا 1 مہینے کی تیاری کے بعد 1 مہینے کی توبہ، استغفار، تلاوت، نماز، نوافل، فرائض، ذکر، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم سے کروائی تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، چونکہ ہمارا مقابلہ اس دشمن سے ہے جو سب بہت طاقتور ہے، بڑا فریبی ہے، بڑا دھوکے باز ہے، اس کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کا ہزاروں سال کا تجربہ ہے، وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کو اب تک گمراہ کر کے جہنم پہنچا چکا ہے، اور وہ دشمن تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا، اور اس دشمن کے پاس یہ طاقت اور اختیار بھی ہے، وہ تمہارے بدن میں گھس جائے گا، تمہاری شریانوں میں دوڑے گا۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان میں خون گردش کرتا ہے۔ وہ دشمن تو تمہارے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبیت علی خیشومہ، بے شک شیطان تمہارے نتنوں میں، ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ جب تم گھر جاتے ہو وہ دشمن تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور اگر وہ دعا نہ پڑھے، سلام نہ کہے، شیطان ساتھ داخل ہوتا ہے، دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے آ جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کی بھی جگہ ہے، رات ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے۔ اس سے بچ سکتے ہو تم؟ اور تم مسجد آؤ، وہ مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے جو صفوں میں بکری کے بچے کی شکل میں گھستا ہے، تمہیں وسوسے دلاتا ہے نماز میں کہ اتنی رکھتے ہو گئی، اتنی رکھتے ہو گئی، اس قضا، یہ کام یاد کر، وہ کام یاد کر، سارے خیالات نماز میں آتے ہیں۔ فرمایا یقال لہ خنزب، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ اور تمہاری جنتیں محفوظ نہیں، تمہاری خلوتیں محفوظ نہیں، تمہارے گھر محفوظ نہیں، تمہاری مسجدیں محفوظ نہیں،
تمہارا دل محفوظ نہیں۔ امام ابن جوزی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر ایسے تھوتنی رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے جیسے کتا اپنی دونوں ٹانگوں پر منہ رکھ کر دروازے میں بیٹھا ہوتا ہے، ایسے شیطان انسان کے دل پر تھوتنی رکھ کر بیٹھا ہے کہ جب ذرا انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے فوراً اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ تین اللہ کی صفات کی اللہ پاک نے کہا انسان میں پناہ پکڑتا ہوں۔ کیا من شر الوسواس الخناس، اس خناس سے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالے کس کو؟ انسان کو، اور انسان کو پتہ نہ چلے۔ تو میرے بھائیوں، نہ تمہاری خلوتیں، نہ جلوتیں، نہ محفلیں، نہ گھر، نہ مسجدیں، کوئی جگہ شیطان سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ شیطان تمہارے دل میں بھی گھستا ہے۔ اب وہ وسوسہ دلائے گا کس کا؟ خیر کا کہ برائی کا؟ برائی کا۔ اب یہ جس میں تقوی پیدا ہو جائے اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن پاک میں قرآن پاک میں سورہ اعراف اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک نشانی بتائی ہے، وہ نوٹ کر لو، گھر جا کر اس کو پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں نا تقوی کیسے پتا چلے گا تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ ایک اہم سوال ہے، کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلتا ہے، اس کی علامات۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، پتا چلتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے۔ پیاس لگتی ہے تو چلتا ہے پتا پیاس لگی ہوئی ہے۔ کسی آدمی کو بخار چڑھ رہا ہو پتا چلتا ہے بدن گرم ہو رہا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں کی علامات ہیں نا۔ ہاں، تقویٰ کی بھی علامات وہ تیرے بدن پر ظاہر ہوں گی، تیرے ضمیر پر ظاہر ہوں گی، تیرے دل میں ظاہر ہوں گی، اور تو خود اپنا تجزیہ کرے گا اور تو دیکھے گا کہ ہاں میرے اندر تقویٰ ہے، چونکہ میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں کہ جب جن لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، کوئی وسوسہ، کوئی خیال آئے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں بڑے خیال پیدا ہوتے ہیں، عجیب عجیب خیال آتے ہیں، اور بعض تو اتنے برے خیال ہوتے ہیں کہ دھیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے الٹی طرف ایسے دھتکار دو۔ اس کا مطلب شیطان نماز میں بھی آیا تو اعوذ باللہ پڑھنے کا کہا۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، کوئی چونکا، کوئی وسوسہ پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، رمضان میں تقوی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی لشکر، شیطان کا کوئی کارندہ، کوئی نمائندہ اس کو چھوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ بندہ جس کو چھوتا ہے؟ تذکروا، وہ ایک دم ہوشیار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، جاگ پڑتا ہے۔ کیسے؟ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جو وبا چل رہی کرونا، اللہ سب کو جو اس میں مبتلا اللہ نے شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ لیکن علامات بتائی ہوئی ہیں نا کہ ہلکا ہلکا بخار ہونے لگے، گلے میں درد ہونے لگے، سانس گھٹکے آنے لگے، زکام ہونے لگے، جسم میں تھکاوٹ، کمزوری، درد محسوس ہونے لگے۔ یہ کس چیز کی علامات بتائی ہوئی ہیں؟ کرونا کی۔ اچھا، اگر کسی کو ویسے یہ ساری چیزیں کچھ ہونے لگے، بندہ اندر ہی اندر ضرور سوچ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کرونا ہو تو نہیں ہے، پہچانتے ہیں نا؟ ہاں، تو یہاں پر بھی کیا فرما رہے اللہ؟ جیسے تم اس بیماری کا نام سن کر فوراً چکنے ہو جاتے ہو، ڈرنے لگتے ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا مجھے ایک میرے دوست نے فون کیا، کہتے بھائی صاحب
اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. کہتے اچھا بھلا نوجوان ہمیں مجھے کیا ہوا؟ کہتے بس 2-3 دن سے میری طبیعت خراب ہے, بخار سا ہے, گلے میں بھی درد ہے, زکام بھی ہو رہا ہے, تو کیا پتا چل چلاؤ کا وقت. اس کا مطلب وہ 2-3 دن بعد ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بیماری اتنی خطرناک ہے جتنا اس کا ڈر خطرناک ہے. یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں جتنا اس کا ڈر خطرناک. اس کا ڈر نکالو دماغ سے, آدھا تو بندہ صحت مند تب ہو جاتا ہے. تو باہر بات یہ ہو رہی ہے, اس کو جب پتہ چلا یہ ہوگا تو فوراً بیدار ہو گیا, ڈرنے لگ گیا, فون کرنے لگ گیا. ایسے ہی میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, جب ہمیں یہ فکر لاحق ہو گئی, ہم بیدار ہو گئے, گھر پر بچوں سے کہا ماسک لگاؤ, سینیٹائزر لگاؤ, فاصلہ رکھو, اسکول مت جاؤ, بات چیت مت کرو کسی سے. یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ ہم کورونا سے بیدار ہیں, اس بیماری سے. ایسے ہی جب شیطان تمہیں چھوئے تو ایک مومن آدمی, متقی آدمی فوراً بیدار ہو جاتا ہے, چوکنا ہو جاتا ہے. قرآن میں اگلے لفظ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, وہ بندہ فوراً بصیرت والا ہو جاتا ہے. تو کیا پتا چلا, جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو انسان میں شیطان کی ہر اکساہٹ, ہر خیال, اس کو انسان پہچاننے لگے. یہ بتاؤ, جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ کوئی ہم سے کہتے ہیں یار یہ کام کرے نہ کرے, ہم کہتے ہیں مجھے تھوڑا ٹائم دو, سوچ کر بتاؤ. اچھا, جو آپ سوچ کے بتائیں گے, جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ بتاؤ, وہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے 2 ذریعے ہیں. 45 منٹ پہ درس ختم کرتے ہیں, وہاں سے وہ جو سوچ آ رہی ہوتی ہے, خیال جو آ رہا تھا, وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ہم سوچتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار ایک زبردست خیال آیا, آئیڈیا آیا میرے دماغ میں, تو بتاؤ یار, دوست اس کو فون کرتا ہے, میسج کرتا ہے, تو بتاؤ کیا کہتے ہیں پروگرام, بتاؤ کیا کہتے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہم فلاں جگہ گئے تھے, ملے تھے, بیٹھے تھے, محفل لگی تھی, بڑا مزہ آیا. یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اور خیال اچھا ہے کہ برا ہے, یہ سوچنا بہت ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے, شیطان. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک. اب بتاؤ, جو فرشتہ ہے وہ کس چیز کا خیال دلائے گا؟ نیکی کا. اور جو شیطان ہے وہ برائی کا. تو یہ وسوسہ جو لفظ ہے نا قرآن پاک کی آخری صورت میں, الذی یوسوس, وسوسہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے دل میں, کان میں سے کوشش کرنا, کسی کو سمجھ نہ آئے, اتنی خاموشی سے بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے بس. تو انسان کے کان کے پاس کیسی کوئی بات, دل میں خاموشی کے ساتھ بات ڈالی جاتی, اور وہ جو بات ڈالی جاتی ہے ان دفعہ ایک خیال آئے. میرے عزیزوں, متقی آدمی اس دل میں آنے والے خیال پر پہرا دیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے خیال آیا کہاں سے, اور یہ خیال عمل کی بنیاد بنے گا. عمل جو ہوتا ہے وہ 5واں درجہ ہے تقریباً. عمل کون سا درجہ ہے؟ سب سے پہلے آیا خیال. خیال دماغ میں گھومتا رہا, یار دماغ میں خیال چل رہا ہے, وہ خیال پھر بنا آپ کا ارادہ. خیال دوسرے نمبر پہ ارادہ. ارادہ آپ نے کیا, لیکن ارادہ کچا پکا سے, کروں نہ کرنا ہے, لیکن کروں نہ کروں, کروں نہ کروں. یہ اب یہ خیال اگر پکا ہو گیا, یہ بن گیا آپ کا عزم. یہ کیا بن گیا آپ کا 3 سٹیپ ہو گئے. اور جب یہ آپ کا عزم بن گیا, اس کے اندر پختگی آ گئی, یہ اس کے اندر آپ کی خواہش بھی شامل ہوگی, پھر نیت شامل ہو جائے گی. تو 4تھے درجے میں کیا بن گئی؟ نیت. اور اور پھر اس کے بعد یہ بنے گا آپ کا عمل. اور عمل اگر آپ نے ایک دفعہ کیا ختم کر دیا, سمجھ لیجیے عمل اس میں مستقل مزاجی نہیں. اور اگر وہ عمل آپ نے 1 سے زیادہ مرتبہ کیا, وہ عمل آپ کی بن جائے گا عادت.
اور پھر انسان اپنی عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو پھر عادت تو بنی نا 5ویں درجے پر۔ اس عادت کے بننے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وہ خیال، اور وہ اگر خیال نیک تھا تو عادات نیک بنیں گی، اگر وہ خیال برا تھا، من جانب شیطان تھا، تو پھر یہ اس کی عادات شیطانی بنے گی۔ تو پھر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہاں دیکھنا ہے؟ خیال کو۔ خیال کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ وہ دیکھے گا شخص جو متقی ہوگا، وہ اپنے دل پہ پہرا دیتا ہے، اپنے دل دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو دیکھتا ہے، یہ خیالات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ خیال کہاں سے آیا؟ شیطان کی طرف سے آیا ہے کہ یہ رحمان کی طرف سے آیا ہے؟ پھر اس خیال کو آپ کے پاس پہچاننے کا کیا طریقہ، یہ غلط ہے صحیح ہے؟ کہاں سے دیکھیں گے؟ آسان سا اصول ہے بھائیو، اس خیال کو شریعت پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن سے حدیث سے میچ کر جائے سمجھ لینا صحیح ہے، عمل کر لو، اور اگر وہ حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے خلاف ہے، اس خیال کو ترک کر دو، وہ شیطان کی طرف سے۔ لو اتنی سی بات ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اب تعریف کی طرف پھر آؤ۔ انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کی طرف مائل کر دے اور اسے برائی سے روک دے۔ میرا دل برائی کو ناپسند کرنے لگ جائے اور اچھائی کو، یہ تقویٰ ہے۔ اب دیکھیے رمضان سے پہلے چلے جائیے، زیادہ کام نہیں، کوئی سے 3 کام آپ نے دیکھ لیں۔ کتنے کام؟ 3۔ یار ٹائم پہ ختم کر دیں گے، 45 سے کر دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سے 3 ایسے کام دیکھو جو آپ کو سمجھتے آپ برے، آپ نے چھوڑ دیے، مطلب کچھ تو فائدہ ہونا۔ کوئی سے ایسے 3 کام اپنی مرضی سے چھوڑ دو جو رمضان سے پہلے آپ کرتے تھے اور آپ سمجھتے وہ برائی والے، آپ نے چھوڑ دیے۔ نفس کو منا لیا، دل تو کرتا ہے کرنے کو لیکن کرنا نہیں، کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اور کوئی سے 3 کام ایسے جو آپ نہیں کرتے تھے اور وہ تھے اچھے، بھلائی والے، خیر والے، اللہ بھی چاہتا ہے، قرآن بھی ترغیب دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرا۔ کوئی سے ایسے 3 کام جو آپ کرنے لگ گئے ہو، بس آپ کو اپنے نفس کا پتہ چل جائے گا تقویٰ پیدا ہوا ہے یا۔ اگر رمضان سے پہلے بھی میں ایسا ہی تھا، وہی کام، وہی مصروفیات، وہی سوچ، وہی پسند، وہی ناپسند، اور 28واں روزہ آ گیا، اب بھی وہی پسند ہے، وہی ناپسند ہے، وہی حالت ہے، وہی نظریہ ہے، وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی دوست ہے، وہی محفل ہے، وہی کام کاج، بدلا کیا؟ بھئی روزے نے کوئی صفائی کرنی ہے نا، کیا صفائی ہوئی؟ کیا بدلا؟ اور موٹر سائیکل لے کر جاؤ مکینک کے پاس، آپ کو پتا ٹیوننگ ہونے والی، کیسے پتا چلتا یار آواز پھڑ پھڑا رہی ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی، موٹر سائیکل کئی دفعہ بند ہو جاتی ہے، اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے، یہ ساری علامات کس چیز کی ہے؟ کہ ٹیوننگ آپ لے جاتے ہیں، مکینک اس کو صاف کرتا ہے آپ کے سامنے، اور جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹیوننگ ہوگی، آپ کک لگاتے ہیں، پہلے کک موٹر اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب تیل کا وہ ایوریج بھی ٹھیک ہو گئی ہے، بند بھی نہیں ہوتی ہے، سمجھ آ گئی کہ اس کی ٹیوننگ ہو گئی۔ رمضان ٹیوننگ ہے، اللہ بلاتا تھا تو رک جاتا تھا، جام ہو جاتا، چلتا ہی، نماز کا وقت ہو گیا تو چلتا ہی، فجر کی نماز کے ٹائم اذان ہو رہی ہے، بلایا جا رہا، نہیں بدل رہے، اس کا مطلب ٹیوننگ ہونے والی، خرابی آ چکی، کچرے آ چکے بہت سارے۔ اب رمضان آیا، رمضان نے صفائی کر دی، تو رواں ہو گیا، رکاوٹ بندش دور ہو گئی، تو مسجد کی طرف دوڑا دوڑا ہلکے پھلکے قدموں سے آتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب تیرے لیے دکان کا شٹر ڈاؤن کرنا نماز کے اوقات آسان ہو گیا، اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت میں تیرا فنکشن چل رہا ہے، تیری میٹنگ ہو رہی ہے، تو آفس میں ہے، تو دکان میں ہے، کام کاج کر رہا ہے، لیکن اب تیرے لیے سب کو بند کرنا، مسجد طرف آنا آسان ہو گیا۔ اس سے پہلے ذرا مشکل لگتا تھا، یار کیسے گاہک کھڑے، کام کا وقت ہے، گاڑی کا ٹائم ہے، نہیں آ سکے، دوستوں نے روک لیا، مجبوری تھی، فلاں فلاں، یہ ساری باتیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟
مشکل نہیں ہے، تجزیہ ہو سکتا ہے، اپنے من میں ہم جھان سکتے۔ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ کسی کے لیے کام مت کرو، اپنے لیے کرو۔ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، یہ تیرا اور اللہ کا مسئلہ، انفرادی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ نہیں ہے۔ تقویٰ کا پیدا ہونا انفرادی مسئلہ ہے، تیرا اور تیرے رب کا۔ چونکہ تیری عبادت تیرے رب کے لیے ہے، اس کے اثرات تجھ پر مرتب ہوں گے۔ اور یاد رکھ لینا، اگر تیری عبادات پر قبول ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب تیرے اندر تبدیلیاں آئیں گی، تو گناہوں سے رکے گا، نیکیوں کی طلب اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھ لینا کہ تقویٰ پیدا ہو گیا، اور جس میں تقویٰ پیدا ہو گیا اس کا رمضان کامیاب ہو گیا، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کے لیے عید یقیناً عید بن جائے گی۔ عید کا معنی خوشی ہے، تو لہذا عید کے دن خوشی ہوگی کس بات کی؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، آج میں گناہوں سے پاک ہو گیا، میں جنتیوں میں شامل ہو گیا، میرے اللہ نے جہنمیوں سے مجھے آزاد کر دیا۔ اور یہی مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس نے رمضان میں گناہ نہ بخشوائے، ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور۔ اور جس آدمی نے رمضان میں اپنے گناہ بخشوا لیے، سمجھ لیے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے اور یہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ساری گفتگو کا خلاصہ وہی لفظ تقویٰ ہے کہ تقویٰ کا معنی بچنا اور بچانا، اور انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کی طرف مائل کر دے اور وہ برائی سے اس کو روک دے۔ اور عید کا دن امتحان کا پہلا دن ہے، اس دن مقابلہ ہونا ہے شیطان کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں تم شیطان کو چت کرتے ہو کہ شیطان آ کر تمہیں چت کرتا ہے۔ مقابلہ عید کا دن، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان پر ہمیشہ فتح یاب کرے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ ہمارا دشمن، اللہ کے نبیوں کا دشمن، اللہ کے ادیان کا دشمن شیطان، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پچھاڑ دیں، ہم اسے شکست فاش دے دیں، اللہ ہم اسے زیر کر دیں، اللہ وہ ہمارے نفس پر ہمیں وہ حاوی نہ ہو، غالب نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کا پہرے دار بنا دے، اللہ ہمیں اپنے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے شناسائی اور آگاہی عطا فرما دے۔ اللہ میں شیطان سے اتنا باخبر ہو جاؤں کہ ہر دل میں آنے والے خیال کو جانچنے والا، سوچنے سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ مجھے بصیرت والا بنا دے، اللہ مجھے تقوی والا بنا دے، اللہ مجھے ایمان والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آخر میں ایک تحفہ لے جاؤ، تحفہ۔ جو شخص نماز فجر کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جیسے اس نے فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کی عبادت کی۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اتنی سی لائن۔ تو آپ کو کم از کم کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ عبادت کرنے کی کا ثواب مل جائے گا، ایک لائن۔ یہ صبح و شام کے اذکاروں میں ہوگی، یہاں موجود ہے، اس کی نشاندہی کر دیجیے گا تو یہاں سے اس کو یاد کر لینا۔ بڑی مفید دعا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے 3 دفعہ پڑھنے میں،
اور اتنا سارا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ بہت خوبصورت جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر.